اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورہ نبا 123 آیت نمبر۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد ولی انبیاء کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ دیکھیے سورۃ نبا آیت نمبر 79 اور 78۔ ترجمہ: اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضہ میں کرنے کی طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اسی طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میری کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے مینڈوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری مینڈیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی مینڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دے دی جائیں۔ یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران میں دوسرا آدمی اس کے کھیت کا کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دی جائے اور مینڈوؤں کے مالک مینڈیں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب وفات پا گئے تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 116 اور 115۔ ترجمہ: اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر طرح کی چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 681۔ ہم نے تند و تیز ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 36 آیت نمبر 32۔ ترجمہ: ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دیا تھا،
وہ انہی کے حکم سے چلتی تھیں، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 16 ترجمہ۔ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسکر تھیں۔ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت یا صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتیں۔ آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح 1 مہینے کا سفر صرف شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم الشان عمارات اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 16۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کے مہینے بھر کی ہوا کرتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بڑھتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جنوں کو ان کے قبضے میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 35۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جیسا کہ اوپر مذکور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 13۔ جو کچھ سلیمان جانتے ہو جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اہم کام جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کی تھی، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اور کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی بات چیت سنی، جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سورہ نبل آیت نمبر 517 اور 519 ترجمہ۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے جمع کیے گئے، ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روندے ڈالے۔ اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، اور میرے ماں باپ اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے۔ سو چاہیے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چونٹیوں کی آواز کو بھی بہت دور سے سن لیں اور سمجھ سکتے تھے۔
ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعامات و کرام کرتے ہیں۔ چونٹیوں کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نبل رکھ دیا گیا۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بائبل کا جمع کرنے والے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق دے، آمین۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔